اس غصے کی جڑ بی جے پی کی وہ مرکزیت پسند پالیسی ہے جس نے لداخ کو سیاسی آواز سے محروم کر دیا۔ لداخی عوام کے لیے یہ معاملہ محض حکمرانی کا نہیں بلکہ بقا، شناخت اور وقار کا ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی اب دہلی کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ 3 بڑی ایٹمی طاقتیں ایک ہی جگہ پر جہاں ملتی آ کے، وہ لداخ ہے۔ انڈیا جسے اپنے خیال میں آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا تھا، اب یہ مسئلہ زیادہ گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کرفیو نے لیہ اور کرگل کی گلیوں کو خاموش کر دیا ہے، لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک ایسا لاوا موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم ایک خبر کے پس منظر میں جا رہے ہیں جو آپ نے سن لی ہے کہ لداخ میں جس قسم کے ہنگامے ہوئے اور وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ لداخ میں جو لوگ گئے ہیں، میرا خود جاننا نہیں ہوا، لیکن جو میرے دوست گئے ہیں وہاں پہ، مطلب ان کے خیال میں لداخ کو وہ صحیح معنوں میں ایک جنت نظیر کہہ سکتے ہیں، جو کشمیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ لداخ میں ابھی تک آبادی بہت کم ہے، ماحولیات بہت کم حد تک متاثر ہوئی ہیں، تو مقامی جو قدرتی حسن ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عام طور پر پرسکون اور خرامہ ہواؤں اور پانی کے بہتے ہوئے جھرنوں کی موسیقی سے جھومتے ہوئے مناظر رکھنے والا ہمالیہ کے پہاڑوں کا خطہ لداخ اس وقت کشیدگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ہفتے زیادہ خود مختاری کے مطالبے پر ہونے والے پرتشدد جھڑپوں میں جو پرتشدد جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جن میں کوئی 4 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں، شاید زیادہ، لیکن فی الحال 4 بتائے گئے ہیں، اور حکام کو لیہ یعنی لداخ کا ضلع اور یا اس کا کیپٹل کہہ لیں ضلع لیہ، جو بدھ مت اکثریتی کا ضلع ہے، اور کرگل جو اس کے ساتھ کا علاقہ پہلے لیہ کا حصہ تھا، اب یہ الگ ضلع بنا دیا گیا ہے 2019 میں۔ تو یہ شیعہ مسلمان اکثریتی علاقہ ہے۔ دونوں میں انڈین حکومت نے کرفیو نافذ کر دیا ہے کیونکہ ہنگامے ہوئے تھے اور ان پر حملے ہوئے تھے حکمران جماعت کے اوپر اور پولیس کے اوپر۔ حکمران جماعت کون ہے وہاں پہ؟ یہ جو وہاں پر تو نہیں ہے لداخ میں، لیکن جو دہلی میں ہے، بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی صاحب کی۔ تو لداخ کے بہت سے لوگوں کے لیے بے چینی اچانک شروع ہونے والا واقعہ نہیں کہ ایک دم سے لوگ سڑکوں پر نکلے، بلکہ ان کے کئی برسوں سے ایک شکایات تھیں، اور جو خاص طور پہ 2019 کے بعد جو مزید بڑھ گئی تھی، جب دہلی نے انڈین آئین کے آرٹیکل کو منسوخ کر کے جموں و کشمیر کی شمالی ریاست جسے نیم خود مختاری حاصل تھی، کیونکہ جب یہ ریاست تھی تو اس کے الیکشن ہوتے تھے، اسمبلی کے اختیارات ہوتے تھے، اور انڈیا کے آئین میں ہر ریاست کے اپنے کچھ اختیارات اور آٹونومی بھی ہیں، تو وہ سب ختم ہو گئے۔ یعنی کیونکہ 2019 میں جو آرٹیکل 370 ختم ہوا، تو نہ صرف 370 ختم ہوا، منطقی طور پہ جب آرٹیکل 370 بی جے پی سرکار نے ختم کیا تھا تو اس کے نتیجے میں صرف جو 370 کی حیثیت تھی اس کو ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف 370 کی یعنی انڈین گورنمنٹ نے یا مودی حکومت نے نہ صرف 370 آرٹیکل کو ختم کیا، بلکہ کشمیر کی ریاستی حیثیت یعنی اٹونومس پروونس کی جو حیثیت تھی وہی ختم کر دی، اور اس کو یونین ٹیریٹری کے لیول پہ ڈاؤن گریڈ کر دیا۔ یعنی کشمیر ایک صوبہ یا ریاست نہیں رہا انڈیا کے آئین کے مطابق، بلکہ انڈیا کی ایک یونین ٹیریٹری، یا جس طرح آپ پاکستان میں کہہ سکتے فاٹا کے جو حال تھی جو فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہاں بھی یہ کیا کہ انڈیا نے جب 370 ختم کی تو کشمیر کی جو ایک پروونس والی یا ریاست والی جو حیثیت ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایک انڈیا کا فاٹا یا انڈین یونین ٹیریٹری بنا دیا، اور نہ صرف یونین ٹیریٹری بنا بلکہ یونین ٹیریٹری کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا، ایک جموں کشمیر اور دوسرا لداخ، اور ان کو براہ راست مرکز کے انتظام میں یا مرکز کے زیر انتظام 2 یونین ٹیریٹریز بنا دی، ان کو الگ الگ تقسیم کر دیا۔ جب یونین ٹیریٹریز بنایا گیا تھا تو اس وقت جو لداخ کے لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم کشمیر کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں جو کسی محرومی کا شکار تھے وہ اب ہمیں براہ راست فیڈرل گورنمنٹ یا انڈیا کی جو یونین گورنمنٹ ہے وہ ان کو براہ راست پہنچا دے گی۔ تو انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کشمیر سے علیحدگی انہیں الگ شناخت اور اپرچونٹیز دے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کوئی چھوٹے ضلع کو جب ضلع چھوٹے بلکہ تحصیل کو ضلع کا درجہ دیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم الگ ضلع بن جائیں گے،
تو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ سر انتظامی کام تھا، ان کو ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے 2019 کے بعد سے کئی سال بعد جب آئینی تحفظات اور ریاستی درجہ دینے کے وعدے پورے نہ ہوئے، کیونکہ ان سب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں ریاستی درجہ بحال کیا جائے۔ لداخ والوں کو کہنا تھا کہ ہمیں الگ ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے، کشمیر والے تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو الگ ریاست کا جو درجہ تھا ہمارا تاریخی طور پر، اس کو بحال کیا جائے۔ تو اب یہ وعدے تو پورے نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی کشمیر میں تو کوئی ہنگامے نہیں ہوئے، نہ بغاوت ہوئی ہے، نہ کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن لداخ کے لوگ نکل آئے سڑکوں پہ۔ تو بدھ کے روز جو مظاہرے دراصل بین الاقوامی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن جو وہاں بہت مشہور ہے سونم وانگ چک، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شروع ہوئے تھے، وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے مطالبہ ہے کہ یا تو لداخ کو مکمل ریاست بنائے تھے یا پھر انڈیا کے آئین کے 6 شیڈول کے تحت تحفظات دیے جائیں۔ تو ان مظاہرے کے بعد جو کشیدگی اور احتجاج جو اس وقت شدید شکل اختیار کر گئے، جب مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں ہوئیں تو حکام کے مطابق مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جو جماعت کا مقامی دفتر تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کا، جو کہ ظاہر ایک ہندو قوم پر جماعت ہے، اس کے مقامی دفتر پر حملہ کیا۔ وہاں پہ ان کے 5-6% یا 10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ مقامی آبادی جو ہے وہ 90% کے قریب جو ہے یا بدھ مت ہے یا شیعہ مسلمان ہیں، لیکن بی جے پی کی کیونکہ ایک پاور ہے لہٰذا وہاں پہ ان کا دفتر تھا، تو مظاہرین نے ایک پاور کے سمبل پر حملہ کیا جو کہ بی جے پی کا دفتر تھا۔ تو مظاہرین کی نظر میں بی جے پی ہی 2019 کے فیصلے کی اصل ذمہ دار ہے، یعنی جب سے آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کو یونین ٹیریٹریز میں کنورٹ کر دیا تھا، تو ان کے مطالبات بھی سب سے بڑی رکاوٹ میں وہ یہی سمجھتے کہ ہمارے مطالبات کو پورا کرنے میں بھی یہی جماعت ہے، بی جے پی ہے۔ تو پولیس نے لاٹھی چارج، آنسو گیس اور آخرکار فائرنگ کی، جس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو خبر اب آ رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی کہ کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 4، لیکن ابھی ہم حتمی طور پہ ہلاکتوں کی تعداد نہیں بتا سکتے، لیکن سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، جس میں پولیس کہتی ہے ہمارے 30 اہلکار ہیں اور لوگ کہتے ہیں ان کے دوسرے لوگ ہلاک ہوئے۔ تو اسی لیے وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، اجتماعات کی اجازت نہیں ہے، لوگ آ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو وہی حالت اب وہاں پہ لداخ میں ہوئی جو اس سے پہلے صرف کشمیر میں، جموں کشمیر بلکہ وادی کشمیر میں ہوا کرتی تھی۔ تو 30 سے زیادہ اہلکار بھی زخمی ہوئے پولیس کے۔ تو مقامی لوگ تو الزام لگاتے ہیں کہ پولیس نے غیر متناسب یعنی ڈسپروپورشنیٹ پاور کا استعمال کیا ہے۔ اس غصے کی جڑ بی جے پی کی وہ مرکزیت پسند پالیسی ہے جس نے لداخ کو سیاسی آواز سے محروم کر دیا، یعنی ان کی وائس ہی نہیں، ان کو سننے والا نہیں، ان کے الیکٹڈ ادارے ہی نہیں جن کے پاس اختیارات ہو۔ یونین ٹیریٹری کا درجہ ملنے کے بعد لداخ جموں کشمیر کی اسمبلی کے تحت حاصل محدود خود مختاری سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ یعنی ان کو پہلے یہ شکایت تھی کہ کشمیر کے ہوتے ہوئے ہماری آواز دب جاتی ہے، لیکن ان کو بہرحال وہاں پہ کچھ اختیار تھے، اسمبلی میں بیٹھتے تھے، حکومت میں قانون سازی میں جوڑ توڑ میں یا حکومت سے اپنے فیصلے کروا لیا کرتے تھے۔ اور اب اہم فیصلے سارے دہلی کے مقرر کردہ بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں ہیں۔ بی جے پی کے دفتر پر حملہ اس گہرے غصے کو ظاہر کرتا ہے کہ دہلی نے 6 شیڈول میں شمولیت کا جو وعدہ کیا تھا وہ آج تک پورا نہیں کیا ہے۔ لداخی عوام کے لیے یہ معاملہ محض حکمرانی کا نہیں بلکہ بقا، شناخت اور وقار کا ہے۔ یعنی مختصر ہم یوں کہیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی اب دہلی کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ پاکستان نے بہرحال فی الحال کھلا کوئی کھلی مداخلت نہیں کی ہے اور نہ اس نے کوئی ایسا بیان دیا ہے، لیکن اسلام آباد ظاہر ہے اس صورتحال پر گہری نظر رکھے گا اور رکھے ہوئے ہے، کیونکہ لداخ کے ساتھ ہی پاکستان کے زیر انتظام شمالی علاقہ جات جو ہیں گلگت بلتستان وہ بھی وہی واقع ہے۔ ساتھ ہی یہ لداخ کے ساتھ جو کرگل ہے، کرگل انڈیا کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی گلگت بلتستان جو اسکردو کا علاقہ ہے جس پر انڈیا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ یہ تو پاکستان آکیوپائڈ کشمیر ہے، یعنی پی او کے ہے، اور پاکستان انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو آئی او کے یعنی انڈین آکیوپائڈ کشمیر کہتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کے درمیان ایک تنازع ہے، لیکن میں اس کو ایک غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھ رہا ہوں۔ تو لداخ کی بد امنی اگر پھیلتی ہے تو یہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے حالات کو مزید کشیدہ کر سکتی ہے۔ لداخ کی سیاست اس کی آبادی کے سٹرکچر سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا ابھی آبادی کیا ہے، یہاں تقریباً 50% مسلمان ہیں پورے لداخ میں، جن میں زیادہ تر کرگل ضلع میں رہنے والے شیعہ ہیں، اور باقی 40% بدھ مت ہیں یا بدھ مت کے پیروکار ہیں جو زیادہ تر لے ضلع میں رہتے ہیں، اور باقی ہندو اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہندو ہی ہیں زیادہ تر۔
باقی جو بچتے ہیں. یہ بات اہم کہ کرگل پاکستان کے زیر انتظام نہیں ہے بلکہ انڈیا کے زیر انتظام لداخ کا حصہ ہے جو 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اس کو ایک الگ ضلع بنا دیا, ضلع کرگل. تو کرگل جب ضلع بنایا تو اس میں شیعہ مسلمان تقریباً 77 سے 80% تک ہے, باقی بدھ مت ہیں, جبکہ لے میں ضلع بدھ مت کی اکثریت ہے. تو مجموعی طور پر لداخ میں مسلمانوں کی تعداد 46 سے 50% کے درمیان ہے اور بدھ مت کے ماننے والوں کی تقریباً 40% ہے, باقی ہندو یا دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. لائن آف کنٹرول کے اس پار پاکستان کے زیر انتظام جو گلگت بلتستان میں بھی شیعہ اکثریت ہے اور ان کے ثقافتی رشتے کرگل سے ملتے ہیں. ان دو حصوں کو تقسیم ہونے سے پہلے, لائن آف کنٹرول کے بننے سے پہلے, کرگل اور اسکردو کے لوگ آپس میں شادیاں اور آنا جانا بڑا معمول تھا ان کا. اسی لیے دونوں کو بعض اوقات خلط ملط کر دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرگل پاکستان کا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسکردو انڈیا کا, انڈیا والے یہی سمجھتے ہیں. لیکن کرگل انڈیا کے زیر انتظام ہے اور کرگل کے شیعہ اکثر خود مختاری کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں اور بی جے پی کی پالیسیوں کے خلاف رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر آئینی تحفظات نہ دیے گئے تو لداخ کی منفرد شناخت مٹ جائے گی اور لوگ اپنے ہی علاقے میں دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. کرگل کا شیعہ اکثریتی ضلع جو ہے یہ اکثر کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی یا جو بھی ان کی جد و جہد ہے اس میں یکجہتی کا اظہار کرتا ہے, یہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جبکہ لے کے بدھ مت جو ہیں وہ اس معاملے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک قسم کا دونوں کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ کرگل کے جو شیعہ مسلمان ہیں وہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی جو جد و جہد آزادی یا حقوق کی جو جنگ ہے اس میں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جبکہ جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتے. لہٰذا لداخ کے بدھ متوں میں, بدھ مت کے پیروکاروں میں اور شیعہ مسلمانوں میں یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. تو اس معاملے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں جو کہ انڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے اٹانومی چاہتے ہیں. یعنی جو بدھ مت جو چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ہی رہیں لیکن ہم اٹانومی صرف چاہتے ہیں اپنے علاقے کی. یہی کشیدہ بات اب یہاں پہ یہ اب آ رہی ہے کہ اب پہلی بار لے کے بدھ مت اور کرگل کے شیعہ دونوں 6 شیڈول کے تحت تحفظات کے مطالبے پر متحد ہو گئے ہیں. یہ بہت ہی ریئر الائنس, ایک نایاب اتحاد ہے جو اس بحران کی سنگینی کو ظاہر کر رہا ہے اور انڈیا کے لیے بہت تشویش کی بات ہے کہ بدھ مت اور شیعہ مسلمان اب ایک ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک دم سے جو دبی ہوئی آواز ہے وادی کشمیر میں وہ دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے. تو انڈیا جسے اپنے خیال میں آرٹیکل 370 منسوخ کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا تھا, اب یہ مسئلہ زیادہ گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مستقبل کے حوالے سے صورتحال نہایت نازک بنتی نظر آ رہی ہے. ایک طرف دہلی کو خدشہ ہے کہ اگر لداخ کو, یعنی دل تو چاہتا ہے لداخ کے مطالبات مان لیں, لداخ کے بدھ مت ان کے ساتھ مل جائیں, لیکن اگر لداخ کو ریاست یا آئینی خود مختاری دی گئی یعنی 6 شیڈول کے تحت, تو انڈیا کے دوسرے خطے بھی خاص طور پہ وادی کشمیر وہ بھی مطالبہ کرے گی کہ ہمیں ریاست کا درجہ دیا جائے, کیونکہ ان کے ریاست کے درجے کو ختم کر کے ان کو انڈین یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے. تو دوسری طرف مسلسل انکار سے ایک ایسے خطے کو کھونے کا خطرہ بھی ہے انڈیا کے لیے جو نہ صرف ثقافتی طور پر منفرد ہے بلکہ دفاعی اور جغرافیائی طور پر بھی بے حد اہم ہے, کیونکہ یہ چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ سرحد رکھتا ہے. 3 ایٹمی طاقتیں اس علاقے میں ملتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. مقامی رہنما ایک سجاد کرگلی جن کا میں نے ایک اخبار میں بیان پڑھا ہے, تو یہ کارگل کے ایک سیاسی کارکن ہیں. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نئی دہلی کو دانش مندی دکھانی چاہیے, ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے, فوری مذاکرات شروع کرنے چاہیے اور عوام کی خواہشات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, ورنہ یہ بے چینی ایک بڑے بحران میں بدل سکتی ہے جس کے اثرات نہ صرف انڈیا کی داخلی سلامتی پر پڑیں گے بلکہ پورے خطے کے امن پر بھی ہوں گے. فی الحال کرفیو نے لے اور کرگل کی گلیوں کو خاموش کر دیا ہے, لیکن اس خاموشی کے نیچے ایک ایسا لاوا موجود ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور نہ صرف لداخ کی شناخت بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کو نئی شکل دے سکتا ہے. یہ چھوٹا سا علاقائی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے اس تجزیے پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.